السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، کچھ ضروری مسائل میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کو ملتا رہتا ہے۔ بعض لوگ اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر میں تراویح کی نماز کو فرض عشاء کے فرض کی نماز سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور مساجدوں کے اندر میں وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، گھر پہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور مسجد میں بھی آ کر کے وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، صرف تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ تراویح کی نماز کا وقت عشاء کے فرض نماز کے بعد ہی ہے۔ جس شخص نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی، جس شخص نے عشاء کے فرض نمازوں کو ادا نہیں کی اور وہ ڈائریکٹ تراویح کے اندر میں شامل ہو جاتے ہیں، ایسے شخص کی تراویح کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کو خاص نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد تراویح کی نماز کے اندر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انہیں بھی جان لینا چاہیے کہ اس تراویح کی جو سنت موقدہ نماز ہے 20 رکعت، اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ عشاء کے فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، اس کے بعد ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں، اس کے بعد ہی آپ کی تراویح کی نماز صحیح ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ وتر کی نماز جماعت سے پڑھیں رمضان مبارک کے اندر میں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی اگر وتر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ اسے صبح سے پہلے، صبح سحری کے وقت تک آپ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ وتر کی نماز امام کے پیچھے اس وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی، اور وہ جانتے یہ ہیں کہ وتر کے بعد کوئی بھی نوافل نماز نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ امام کے پیچھے میں وتر کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں تہجد پڑھنے رہتی ہے۔ لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، امام کے ساتھ میں آپ وتر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ مساجد کے اندر میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ قائم ہے، پیچھے سے اتنی زور سے گفت و شنید کرتے ہیں، اتنی تیز آواز میں باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کا اثر براہ راست حافظ قرآن کے دماغ کے اوپر میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی ہوتی ہے، انہیں دقت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم خاموشی کے ساتھ اسے سماعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر میں رحم کرے۔ تو مساجدوں کے اندر میں تو
اور زیادہ سخت معاملہ ہے کہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں، یہ شرم کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ ہم مسجد کے اندر میں بھی جا کر کے قرآن کریم کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. تو یہی ساری گزارشات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پہلے عشاء کی فرض نماز ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے وہ پڑھیں، اس کے بعد ہمیں تراویح کی 20 رکعت پڑھنی چاہیے. اس کے بعد کوشش ہونی چاہیے کہ امام کے ساتھ میں باجماعت وتر کی نماز ادا کرے. اور ہمیں جو چیزیں غلط نظر آ رہی ہے یا غلط کر رہے ہیں ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے ائمہ نے جو ہمیں طور طریقے بتائے ہیں ہمیں اسی کے اوپر میں عمل کرنی چاہیے. اسی کے اندر میں بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کے مسلمانوں کو صحیح بات سمجھنے کی اور اس کے اوپر میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.